میرے نبی کے ٹپ ٹپ آنسو. کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا. ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا. تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا. تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا. تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا. ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا. میں بوڑھا ہوتا گیا, تو پروان چڑھتا گیا. میری کمر جھک گئی, تیری کمر اٹھ گئی. میری ٹانگوں سے جان نکل گئی, تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی. میرے ہاتھ کانپنے لگے, تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے. میں لڑکھڑانے لگا, تو اترانے لگا. تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا, اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا, اس کے لیے تڑپتا تھا, چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا. لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا, جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے, جب جوانی تجھے سیدھا کیا, بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا, کمر جھکا دی, تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا. تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں. بچیوں زندگی کی خوبصورتی ہر انسان چاہتا ہے, اور یہ صرف در مصطفیٰ سے ملے گی. ایک اچھا بیٹا, پہلی شکل ہے اچھا بیٹا. اور میرا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے, اور نہیں تو میری ماں زندہ ہوتی, تو تم دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا, اور ادھر سے میرے گھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. اور میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ بچیاں غور سے سنیں, سارے سنو پر یہ خاص طور سے سنیں. آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آئے گی. جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت. ان تلد الامۃ ربتہا, جب ماں کے ساتھ بیٹیاں نوکر جیسا سلوک کریں گی, نوکرانی جیسا سلوک کریں گی, تو قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑ کے رہے گی. یہ نہیں کہا جب کفر پھیل جائے اور جب اسلام مٹ جائے گا, اس حالانکہ قیامت اس وقت آئے گی جب دنیا میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا. یہ واقعہ کی سنگینی کو بتانے کے لیے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. میرے نبی نے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا اویس, اس کا قبیلہ ہوگا مراد, آگے سب کاسٹ ہوگی قرن. اویس بن عامر, اسے دعا کروانا, وہ کالے رنگ کا ہوگا, چھوٹے قد کا ہوگا, اور اس سے دعا کروانا, دعا تو بھی کروانا, علی تو بھی کروانا. علی اور عمر, اویس ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر دیا ہے, جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ خالی نہیں لوٹاتا. اللہ کی قسم عمر و علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی. امت کو پیغام دینا تھا کہ مائیں ذلیل ہو رہی ہیں آج, اور باپ جوان اولاد سے چھپتے پھر رہے ہیں. تو میرے رب میرے نبی نے یہ آگے پیغام دینا تھا کہ نبی ہو کر رسول ہو کر کہہ رہے ہیں کاش ماں ہوتی تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا. آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا والدہ سمیت, ان میں ایک ایمن بھی ہیں, آپ کے والد کی باندی. تو گھر میں تشریف فرما تھے, ایمن بیٹھی تھی حضرت عائشہ. تو ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ پانی تو پلا دیں. تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھے, تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی. ایمن اللہ کا رسول کو کہتی پانی پلا. تو اور کیوں نہ کہوں, میرا بیٹا ہے, میں نے دودھ پلایا. تو حضرت میرے نبی نے کہا ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے, اس کا میں نے دودھ پیا ہے. آپ اٹھے, گھڑے میں سے پانی بھر کے یوں دونوں ہاتھوں سے حضرت ایمن کو پیش کیا جو حبشی باندی تھی. چونکہ دودھ پیا ہے تو ماں کا لفظ صادق آ گیا. تو بجائے اس کے کہ برا مناتے, آپ خادم بن کے اپنی ماں کو, دودھ پلانے والی ماں کو آپ نے, حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں, آپ نے اپنی چادر بچھا کر اس کے اوپر بٹھایا. ہمیں پیغام دینا تھا, آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا. سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے نا.
ایک اور عالم بتاتا ہوں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان میں علمی کھٹ پٹ تھی بہت زیادہ، آپس میں بنتی نہیں تھی۔ تو ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالوور آج ہیں، ان کی ماں کہتی نعمان یہ مسئلہ ہے، جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ۔ زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا ماں جی میں اس کو بڑا عالم ہے میرے کو پوچھ لو، کہا اچھا ماں جی، اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے دروازے پہ دستک دے کے بھائی مجھے میری اماں نے بھیجا ہے، آپ اس پہ فتویٰ، حالانکہ ان کی اپنی رائے اس کے خلاف ہوتی تھی، لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا، روزانہ کھٹ پٹ ہوتی تھی علمی، ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتے تھے، اپنی اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے، نہیں میری ماں نے مجھے کہا ہے۔ تو آپ سب نوجوان ہو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، آہ نہ لو، دعا لو۔ ایک بدو آئے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، تو آپ نے کہا بلاؤ اسے۔ ان کو جب بلایا گیا تو اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی۔ تو ان کو اتنا دکھ ہوا، انہوں نے چند اشعار پڑھے دل ہی دل میں، زبان پہ نہیں دل ہی دل میں، اور مجلس میں آ گئے۔ جب پہنچے دربار رسالت تو جبریل آئے ہوئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا مسئلہ بعد میں سنیں، اس سے کہیں وہ شعر سنا جو تو نے بیٹے کے گلے میں کہے ہیں اور اب تیری زبان سے ادا نہیں ہوئے پر تیرے اللہ نے سنے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا بھی تیری گل تو میں بعد سنوں گا، تو پہلے میں نے شعر سنا۔ انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے دکھ میں چند اشعار زبان سے نہیں دل ہی دل میں دہرائے تھے، اور آپ کے رب نے عرشوں پہ سنا، واقعی آپ کا رب بھی سچا اور آپ بھی سچے۔ آپ نے کہا کیا کہا تھا؟ غدوک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ذاقتک بالسقم لم ابت لسقمک الا ساہرا اتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به عيني وعيني تحمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فإن لم تر حق أبوبتي فعلت كما الجار المجاور يفعل۔ میرے نبی کے ٹپ ٹپ آنسو، کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری ساری رات تڑپا، ساری ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھڑانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا کہ جیسے میں اس کے لیے دھکے کھاتا تھا، اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، چلو آج میرا یہ سہارا بنے گا، لیکن جب تجھ میں جوانی کی لہر دوڑی اور مجھے بڑھاپے نے کھا لیا، جب جوانی میں تجھ میں رنگ بھرا اور بڑھاپے نے میرے رنگ چھین لیے، جب جوانی تجھے سیدھا کیا بڑھاپے نے مجھے ٹیڑھا کر دیا، کمر جھکا دی، تو ایک دم تو مجھے ایسے گھور کے دیکھنے لگا، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نوکر ہوں، تو باپ، تو مالک۔ تو میں نے اپنی 30 سالہ زندگی کو جھٹلا دیا کہ ہاں میں باپ نہیں ہوں، میں نوکر، یہ میرا سردار ہے، اگر یہ بیٹا ہوتا تو یوں تو نہ کرتا، اس نے میری راتوں کے تڑپنے کو بھلایا،
میرے گرمی سردی سے لڑنے کو بھلایا، کولو کے بیل کی طرح میرے چکر کاٹنے کو بھلایا، اپنی خوشیوں کو دفن کر دیا اپنے سینے میں، قبرستان بنا دیا اپنے سینے کو، اپنی خواہشات کا اور اپنی خوشیوں کا، اور آج تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں نوکر ہوں اور تو میرا آقا ہے۔ اچھا میرے بیٹے، میں نوکر سہی، تو سب، پر میں تیرا پڑوسی تو بندہ پڑوسی سے پوچھ ہی لیتا ہے کیا حال ہے، کوئی ضرورت تو نہیں، اتنا ہی پوچھ لیتے۔ دیکھو میں آج رو رہا ہوں، یہ بڑے دردناک اشعار ہیں، میری اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا درد سمجھ سکوں اردو کے الفاظ میں، لیکن اتنا بتاتا ہوں کہ میرے نبی روتے روتے ہچکی لگ گئی، اتنا روئے۔ اور آپ نے اس بچے کے گریبان کو یہاں سے پکڑ کر دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا، انت و مالک لابیک، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، یہی باپ آج تمہارے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔